اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام قال ابو عبداللہ علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلم ولا فسادا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ نواز رسول فرزند علی و بطول سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان سفر جو مدینے سے شروع ہوا ہے اور کربلا جیسی ایک اس جگہ کے لیے کہ جو آج تک حق کی حفاظت اور توحید کی پرچم کی بلندی کا ذریعہ بنا ہے، یعنی قربانی امام حسین، اس کربلا کے لیے اور اس قربانی کے لیے مدینے سے جب امام نے سفر کا آغاز فرمایا ہے تو 28 رجب کی تاریخ تھی، یعنی اس تاریخ میں امام مدینے سے نکلے ہیں۔ امام نے اس دن سفر کا آغاز کیا ہے اور یقیناً یہ ایک غمناک سفر تھا۔ یوں تو تاریخ میں بہت سے سفر ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جہاں پر جانے والے تو بہت تھے اور ان میں کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں، بلکہ بنی ہاشم کی وہ شخصیتیں تھیں جن کی نظیر اور جن کا بدل کائنات میں ناممکن ہے، اور پھر یہ وہ افراد تھے کہ جن میں سے اکثر مردوں میں واپس نہیں آ سکے ہیں۔ امام حسین نے جس وقت حاکم شام کے دنیا سے جانے کے بعد جب امام تک پیغام پہنچا ہے یزید جیسے ایک فاسق و فاجر کا، اور اس میں یہ جملہ تھا کہ یا تو نواز رسول بیعت کرے یا ان کا سر قلم کر کے بھیج دیا جائے۔ والی مدینہ نے امام کو بلوایا ہے اور امام کے سامنے جس وقت یہ خط رکھا ہے اور یزید کا پیغام پہنچایا ہے، تو اس وقت امام نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ ایک بیعت کا معاملہ اور بیعت کا حقدار کون ہے، یہ ایک تنہائی و تاریکی میں طے ہونے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں لوگوں کے سامنے طے ہو کہ اس منصب کا حقدار کون ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ نواز رسول جیسی ذات اور حسین ابن علی جیسا جانشین پیغمبر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے فاسق و فاجر افراد کی بیعت کریں۔ لہذا حکم یزید کے باوجود بھی ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پر مروان نے جسارت کی ہے اور وہ کلمات کہیں تو امام کو غیظ آیا ہے، امام غضبناک ہوئے ہیں، اور امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم جو امام حسین کے ساتھ دارالامارہ تک گئے تھے وہ دارالامارہ میں پہنچے ہیں، یعنی وہ موقع تھا کہ امام نے پھر مدینے سے سفر کا ارادہ فرمایا ہے، مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اور سامان سفر تیار کیا ہے، اور 28 سفر کو مدینے کو خیرباد کہا ہے، مدینے سے نکلے۔ امام کے مدینے سے نکلنے کے سلسلے میں خود امام حسین کا جملہ ہے، جس میں اپنے اس عظیم الشان سفر کے مقاصد کو بیان کیا ہے کہ میں نے کیوں مدینے سے سفر اختیار کیا ہے، میں مدینے سے کیوں نکلا ہوں، میں نے اتنا عظیم سفر کس لیے اختیار کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے اور میرا ہدف کیا ہے۔ جملات امام کے ہیں، البتہ یہ ایک وصیت نامے کے طور پر ہے کہ جو آپ نے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کے نام خط تحریر فرمایا تھا، جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ظلم ولا فساد، کہ میں ہرگز فتنہ و فساد اور ظلم و ستم کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میرا مقصد تو ظلم و ستم کا خاتمہ ہے، میرا مقصد تو فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے، میرا مقصد تو دنیا میں امن و امان ہے، میرا مقصد تو انسانیت کی لاج رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہی فرمایا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے مدینے سے نکلا ہوں، میں نے اس لیے مدینے سے سفر اختیار کیا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں۔ انی ارید ان آمر بالمعروف، یہ جملات تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی جملہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میرا مقصد کربلا کی جانب سفر کرنے کا، میرا مقصد مدینے سے نکلنے کا، میرا مقصد
اس سفر کے اوپر آمادہ ہونے کا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف نانا کی امت کی اصلاح بھی ہو، امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دوں، نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں اور نانا کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں، گویا اس سیرت کی حفاظت کروں، دنیا کے سامنے اس سیرت کو پیش کروں۔ اور یہ بھی ایک جملہ کہ میں بابا اور نانا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، گویا پیغمبر اکرم کے بھی بعثت کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد ظلم اور ستم کا خاتمہ ہی تھا۔ پیغمبر اکرم بھی ظالمین کے خاتمے کے لیے اور انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے اور انسانیت کی لاج رکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہی مقصد اور یہی غرض امیر المومنین کی بھی تھی کہ امیر المومنین بھی ظالمین کے خلاف قیام کرنے والے تھے، امیر المومنین نے بھی ظلم و ستم کا خاتمہ چاہا ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ظالم کے خلاف قیام کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ظلم بنام اسلام سامنے آ رہا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر یزید جیسا فاسق و فاجر اپنے کو حاکم اسلامی کہہ کر اسلام کے چہرے کو علی الاعلان مس کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے ایسے موقع پر ان جملات کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ میرا اصل مقصد اس دین کی حفاظت تھی جو میرا نانا لے کر آیا تھا، میرا مقصد اس شریعت کی حفاظت تھی جس کی حفاظت پیغمبر کے بعد امیر المومنین نے فرمائی تھی۔ اور یہ جملات رہتی دنیا تک ایک پیغام تھا کہ اگر کربلا تک جانے اور مدینے سے نکلنے کا امام حسین کا مقصد صاف صاف ان الفاظ کے ذریعے سے ہے کہ دین کی حفاظت ہے، دین کا بچانا ہے، امت پیغمبر کی اصلاح ہے اور ظالمین کے خلاف قیام ہے، تو یہ بھی پیغام تھا کہ جب تک امام حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا یہ پیغام دنیا تک پہنچتا رہے گا۔ یعنی گویا تذکرے سید الشہداء کا مقصد ہی وہ چیزیں ہیں جو خود امام حسین بیان فرما رہے ہیں، یعنی اصلاح امت امام حسین کا مقصد ہے، امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ امام حسین کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ ہے کہ میرا مقصد پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا ہے، میرا مقصد امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ جہاں پر ایک طرف یہ پیغام دیا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، جبکہ خود مولا کائنات کا وہ جملہ کہ جس وقت تیسری خلافت کے موقع پر امیر المومنین کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ کو پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور گزشتہ دونوں سیرتوں پر بھی عمل کرنا ہے، تو امیر المومنین نے صاف صاف فرمایا تھا کہ میں پیغمبر کی سیرت کو چھوڑ کر کسی اور سیرت کو نہیں اپنا سکتا، اس لیے کہ میں اسی سیرت کا پابند ہوں جو سیرت پیغمبر اکرم تھی، جو پیغمبر کا راستہ تھا۔ ایک طرف مولا کائنات نے یہ واضح فرمایا کہ میرا مقصد صرف پیغمبر اکرم کی سیرت ہے، اس کے علاوہ میں کسی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا۔ فرزند امیر المومنین کا جملہ کہ میں نانا کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے سامنے ایک پیغام تھا کہ میرا مقصد بھی اپنے بابا کی طرح صرف سیرت پیغمبر اکرم ہے، لیکن میرا یہ جملہ کہ میں اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ در حقیقت دنیا کو متوجہ کرنا تھا کہ اگر پیغمبر کے راستے تک پہنچنا ہے، پیغمبر کی سیرت تک پہنچنا ہے، پیغمبر کے کردار اور پیغمبر کے دین تک پہنچنا ہے، تو اس کا صرف اور صرف راستہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ اور ایک طرف یہ پیغام دیا ہے کہ پیغمبر کی سیرت تک پہنچنے کا اگر ایک راستہ مولا کائنات کی ذات گرامی ہے، دوسری طرف جملے کے ذریعے سے کہ میں اپنے نانا کے ساتھ ساتھ بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ بھی پیغام تھا کہ آج اگر حالات یہاں تک آئے اور کربلا جیسا ایک واقعہ رونما ہونے والا ہے، آج یزید جیسے فاسق و فاجر افراد برسر اقتدار آئیں، یا یزید جیسوں کی ہمت ہوئی کہ اپنے کو مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے کو حاکم اسلامی کہلائیں، اس کا بھی بہت بڑا سبب ہی یہ تھا کہ امیر المومنین کو چھوڑا گیا ہے، امیر المومنین کے در سے دوری اختیار کی گئی ہے۔ یعنی امام حسین اس جملے کے ذریعے پیغام دے رہے تھے کہ اگر بعد وفات پیغمبر امیر المومنین کی سیرت کو اپنایا گیا ہوتا، امیر المومنین سے وابستگی اختیار کی گئی ہوتی، تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ یہ انسان اس طرح کے مناظر نگاہوں سے نہ دیکھتا کہ پیغمبر کے دنیا سے گزرے ہوئے 50 برس کا عرصہ ہوا ہے اور پھر کربلا جیسا ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، کربلا جیسے حالات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور جہاں یہ پیغامات تھے، دوسری طرف امام حسین کا یہ پیغام اور یہ جملات، یہ حدیث اپنوں کے لیے بھی ایک درس تھا، اپنوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا، اور ہر اس شخص کے لیے تھا کہ جو اپنے کو حسینی کہہ رہا ہے اور جس کی زبان پر یہ ہے کہ ہم ان آقا حسین کے ماننے والے ہیں اور ان امام حسین کے عزادار ہیں۔ آج 28 رجب کو امام حسین کے سفر کی یادگار مناتے ہوئے جملات ہماری نگاہوں میں رہیں کہ امام حسین کا اتنا عظیم سفر یوں ہی نہیں تھا، بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے نہیں تھا، بلکہ خود امام حسین فرما رہے کہ میں نے کسی
مقصد کے تحت اس سفر کو اختیار کیا ہے، میں کسی مقصد کے تحت اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں پر میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جہاں میرے ساتھ ہمارے کمسن لال بھی ہیں۔ اگر میں ان افراد کی قربانی سرزمین کربلا پر دینے کے لیے نکلا ہوں، جہاں پر مجھے 3 دن کی پیاس سے بھی گزرنا ہے اور سخت حالات سے بھی گزرنا ہے، میرے نگاہوں کے سامنے جو مشن ہے، میرے نگاہوں کے سامنے جو مقصد ہے، ایک طرف مشن و مقصد ہے کہ ہمارے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے، یعنی اصلاح امت پیغمبر اکرم اتنا اہم مرحلہ ہے کہ جس کے لیے اتنا اہم سفر اور اتنی بڑی قربانی پیش کی جائے گی۔ اور پھر دوسری طرف امر المعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے اگر وقت پڑ جائے تو بڑی قربانی دے کر بھی اس فریضے کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس فریضے پر عمل بھی کیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک اپنے ہر چاہنے والے کے لیے پیغام ہوگا کہ اگر امام حسین نے امت پیغمبر کی اصلاح کے لیے قربانی دی ہے، امر بالمعروف کے لیے قربانی دی ہے، نہی عن المنکر کے لیے قربانی دی ہے، پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے قربانی دی ہے، امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے اتنا عظیم سفر اختیار کر کے قربانی دی ہے، تو ہم امام حسین کے چاہنے والے اسی وقت کہلائیں گے کہ جب ہماری نگاہوں میں بھی یہ امور رہیں، یہ عمل رہے اور یہ مقصد ہماری نگاہوں میں رہے۔ یعنی خود امام حسین کا یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم امام حسین کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے، ان کی عظیم قربانی کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ اگر امام نے امت کی اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے تو پھر اصلاح امت کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس راہ میں بھی آگے بڑھتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اگر امام حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس فریضے کو بھی ہم ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ آخری جملہ کہ اگر پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے امام حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں، مدینہ کو خیرباد کہا ہے اور کربلا میں اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے، تو ہم بھی اسی سیرت کی حفاظت کے لیے، اس سیرت پر عمل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور ہر طرح کے عمل کو بروئے کار لائیں تاکہ امیر المومنین کی سیرت زندہ رہے، مولائے متقیان کا کردار زندہ رہے، اور اس سیرت کے ذریعے یہ پیغام دنیا تک جاتا رہے کہ یہ سیرت امیر المومنین، سیرت پیغمبر اکرم، جو دونوں ایک ہی سیرت ہے، اس حد تک اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس کو مٹانے کی کوشش یزید جیسے افراد کر رہے ہوں تو حسین ابن علی کھڑے ہو کر اپنی قربانی دے کر علی کی سیرت کو زندہ رکھیں گے، اور عزائے امام حسین ہر دور میں دنیا کو یہ پیغام دیتی رہے گی کہ عزائے امام حسین کا مقصد ہی علی ابن ابی طالب کی سیرت کی حفاظت ہے، نام حسین لیا جاتا رہے تاکہ امیر المومنین کی سیرت و کردار دنیا کے سامنے پہنچتا رہے، اور اس سیرت کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو کہ حقیقی اسلام کسے کہتے ہیں، حقیقی دین کسے کہتے ہیں، حقیقی توحید کسے کہتے ہیں، تاکہ یہ جب امیر المومنین کی سیرت سامنے آئے دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بنام اسلام حاکم شام کا کردار کیا ہے، بنام اسلام یزید جیسے فاسق و فاجر افراد کی سیرت کیا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہر حسینی اس بات کا عہد کرے کہ ہمیں نام امام حسین بھی لینا ہے اور نام امام حسین لے کر سیرت امیر المومنین پر عمل بھی کرنا ہے، کردار امیر المومنین کو اپنانا بھی ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا غم امام حسین منانے کا مقصد اس امیر المومنین کی سیرت کا احیاء، اس سیرت امیر المومنین پر عمل کرنا اور اس سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اس 28 رجب کے موقع پر امام حسین کے اس عظیم سفر کو یاد کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو بھی سیرت امیر المومنین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امیر المومنین کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے، اس طرح کی معرفت ہو اور اس طرح کا عمل کرنا ہو کہ دنیا ہمارے ذریعے سے امیر المومنین تک پہنچ سکے، امیر المومنین کا کردار و سیرت اس طریقے سے دنیا کے سامنے آئے کہ آج کے زمانے کی یزیدی اگر اسلام کو ختم کرنا یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہی سیرت علی حسینیوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیغام دے رہی ہو کہ حقیقی اسلام اگر کہیں پایا جاتا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب کے در پر ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انہی امیر المومنین کا آخری وارث حضرت حجت دنیا میں ظاہر ہو کر امیر المومنین کے واقعی کردار و سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو امن و امان سے بھرے گا، دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، دنیا سے ہر یزیدی کا خاتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس دن کے منتظر ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نگاہوں سے اس آخری علی، آخری حسین کے دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار بھی امام کے ساتھیوں میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔